बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने जिस तरीके से मौलाना फ़ज़ल रहमान की जो जमात है उसमें टूट फूट शुरू हुई थी, बगावत शुरू हुई थी और बड़े बड़े नाम हाफ़िज़ हुसैन अहमद और मौलाना शेरानी और बड़े लोग जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को छोड़ गए। और ये वो लोग थे जो मौलाना फ़ज़ल रहमान की जमात की इब्तिदा करने वाले हैं, जिनको बानी लीडर कहा जा सकता है। लेकिन वो फ़ज़ल रहमान की जो पॉलिसीज़ थी और जो मरीम नवाज़ के पीछे खड़ा होकर या मरीम नवाज़ को लीडर मानकर खड़ा होगा तो उसके साथ इतने बड़े जो उलमा कराम है वो कैसे खड़े होंगे। और मदरसों की जो बहुत बड़ी सपोर्ट थी वो अब फ़ज़ल रहमान को छोड़कर अमेरिका के ख़िलाफ़ और अमेरिका की ग़ुलामी का नारा लगाने वाले और अमेरिका की ग़ुलामी से तहरीक आज़ादी का ऐलान करने वाले इमरान ख़ान के दस्तो बाजू बन रहे हैं। और उन्होंने ऐलान किया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं समझता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को और फ़ज़ल रहमान को बहुत बड़ा धचका है कि जिसको फ़ज़ल रहमान यहूदी लाबी का हिस्सा कहा करते थे, आज उनके सबसे बड़े जो असल मजहबी स्कॉलर्स हैं वो इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं। और वो कह क्या रहे हैं और वो किस तरीके से मदरसों के बच्चों का जो इमरान ख़ान के हवाले से जो उनकी एक मोहब्बत है उन्होंने कैसे बयान की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने हद कर दी है। 2 सीनियर एंकर्स और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। एंकर इमरान रियाज़ ख़ान को FBI की तरफ से नोटिस जारी हो गया है, जबकि समी इब्राहिम को FIA की तरफ से नोटिस जारी हो गया है। उसकी ना सिर्फ हम मज़म्मत करेंगे बल्कि उसके ऊपर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जब इनसे कुछ नहीं हो सकता था तो इनको टैक्स याद आ गया कि कितना टैक्स अदा करते हैं, कितना जो टैक्स रिटर्न है वो जमा करवाते हैं, कितनी इनकम है, क्या करते हैं, ये चीज़ें लेकर बैठ गए हैं। ये है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लिफाफा ब्रिगेड में से किसी एक ने भी मजम्मत नहीं की कि जब सेक्शन 20 कलदम हो चुका है तो अब सेक्शन 20 के तहत FIA कैसे नोटिस जारी कर सकता है, कैसे डरा धमका सकता है। और फिर FIA ने तो अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी डराना धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नैब की तरफ से और नैब की जो 90 रोज़ा हिरासत का मामला था, आप जानते हैं कि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ की एक मुलाकात हुई है और ये ब्यूरोक्रेट्स के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि जो 90 दिन का जिस्मानी रिमांड है नैब कानून में, ये काला कानून है और ये 90 दिन का जिस्मानी रिमांड ख़त्म किया जाए और 14 दिन का जिस्मानी रिमांड होना चाहिए। इस पर इत्तफाक हो चुका है। जो सियासी जमातें वो पहले यही समझती हैं कि 90 रोज़ का जो हिरासत है वो ख़त्म होनी चाहिए। अब जबकि ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी ये बहुत बड़ा एक, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को पता है कि इनके लिए हिरासत वही है जो ये हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन नैब की हिरासत में गुजारते हैं। जैसे ये जेल में जाते हैं, आगे ब्यूरोक्रेट एक सुपरिटेंडेंट जेल होता है, वो ब्यूरोक्रेट्स को अलग से अलग ही इन्वायरमेंट देता है, वो बाहर भी आते जाते रहते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। इस वजह से ये चाहते हैं कि जो नैब की हिरासत थी जो 90 दिन की, उसको ख़त्म किया जाए और उस पर यह फ़ैसला कर लिया गया है। और ये कहा गया है कि मुलज़िम की तहवील सिर्फ जो जिस्मानी रिमांड है वो 14 दिन का होगा और 90 दिन का जो कानून था उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये तरमीम जो वज़ारत कानून की ड्यूटी लगा दी है शहबाज शरीफ ने कि वो इन तरमीम पर काम करें और जल्द अज जल्द नैब की ये जो 90 रोज़ा, इससे पहले कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, वो ये जो 90 दिन की हिरासत है इस कानून को ख़त्म किया जाए, ये उनकी तरफ से एक कहा गया है। दूसरी तरफ हुकूमत के जो सहाफ़ियों के हवाले से जो चीज़ें हैं वो दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जा रही हैं। और हुकूमत जिस तरीके से सहाफ़ियों को निशाना बना रही है, ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। कोई भी जो मुआशरा है वो जुल्म के साथ नहीं चल सकता और ये जो नाइंसाफ़ी और जुल्म है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे ही आज FIA ने ये कहा है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर इस तरह की पोस्टें करते हैं कि जो इदारों की तौहीन है, अदालतों की तौहीन है, जजेस के हवाले से वो बात करते हैं, हमारी आर्मी के हवाले से या फ़ौज के हवाले से वो बात करते हैं, या जो ज़ाती ज़िंदगी है मरीम नवाज़ की और बाकी लोगों की उसके ऊपर कोई बात करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। मैं FIA से एक बात ज़रूर पूछूँगा कि FIA के एक बड़ा जो FIA के पास इस वक्त केसेस हैं उसमें सबसे बड़ा केस है मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और मौजूदा वज़ीर आला हमज़ा शहबाज का।
اس میں مرکزی ملزم ہیں سلمان شہباز، اور 3 بار سلمان شہباز کو بلایا گیا تھا، سلمان شہباز نہیں آئے تھے اور ان کو انہوں نے اشتہاری ڈکلیئر کیا تھا۔ میں ایف آئی اے سے کہتا ہوں کہ آپ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو دھمکیاں بعد میں لگا لیجئے گا، پہلے آپ اپنے مرکزی ملزم کو تو آپ انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری کریں اور انٹرپول کے ذریعے آپ اس کو لے آئیں، اور قوم یہ مانے گی کہ ہاں آپ نے واقعی آئین اور قانون کے مطابق کام کیا ہے۔ اگر کوئی مریم نواز کے خلاف پوسٹ کرتا ہے یا اگر کوئی کسی عدالت کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ ان کو تو ڈرا دھمکا رہے ہیں، اور آپ جو مرکزی ملزمان ہیں جنہوں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے ان لوگوں کا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوگا سیکشن 20 کے تحت ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کا نام ECL میں ڈالیں گے۔ یہ ادارے ہیں، یہ FIA ہے، اور یہ ان کو دھمکی دی گئی ہے، اور ان کو تو دھمکی دی گئی لیکن سمی ابراہیم کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا اور اس کے خلاف تحقیقات کا بھی آغاز کیا گیا ہے، اور سمی ابراہیم کیونکہ بیرون ملک ہیں اور ان کو جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، اور یہ جو آزادی صحافت کی دعوے دار حکومت تھی اس نے آتے ہی صحافیوں کو انتقام کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور تفتیش شروع کی ہے۔ FIA نے سمی ابراہیم کو پیکا قانون کے سیکشن 20 کے تحت طلب کیا ہے۔ نائب صدر PFUJ لالا اسد پٹھان کا کہنا ہے کہ صحافیوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ صحافی تنظیموں کے بھرپور احتجاج کے بعد FIA اپیل واپس لینے کا کہا گیا، اور اب جن لوگوں کے خلاف کارروائی FIA نے شروع کی اس پر بھی ہم ہر حال میں احتجاج کریں گے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سیکشن 20 کے تحت باقاعدہ نوٹس میں سیکشن 20 درج ہے جو کہ کالعدم ہو چکا ہے۔ جب ایک عدالت کسی سیکشن کو غیر قانونی اور غیر آئینی ڈکلیئر کر دے تو اس کے بعد اس کی قانون میں حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی کارروائی کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کل تک یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا جائے گا، اور اب چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب کے پاس ایک ہی چیز بچ گئی ہے، جتنا FIA کو وہ سمجھا چکے ہیں FIA سمجھنے کا نام نہیں لے رہی، اب ایک ہی معاملہ ہے کہ DG FIA کو ہتھکڑی لگائی جائے اور ان کو عدالت بلایا جائے کہ آپ جب سیکشن 20 ختم ہو چکا ہے تو آپ عدالتی احکامات کے باوجود کیسے یہ کارروائی کر سکتے ہیں اور کیسے آپ نوٹس جاری کر سکتے ہیں۔ اب یہی ایک معاملہ رہ گیا ہے، اور 8 اپریل 2022 کا یہ فیصلہ ہے، اس کے خلاف FIA نے جانے کی بھی کوشش کی تھی اور FIA نے کہا تھا کہ ہم اس معاملے پر جائیں گے سپریم کورٹ میں، لیکن جب احتجاج ہوا تو پھر حکومت کی طرف سے یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں۔ 13 مئی کو طلب کیا گیا ہے سمی ابراہیم کو، اور سمی ابراہیم کا کہنا ہے کہ میں ابھی 14 مئی کو پاکستان واپس آؤں گا اور اس کے بعد پھر جو قانونی کارروائی ہوگی اس کے مطابق ہم کریں گے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے اینکر عمران ریاض خان کا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک تو ان کی آڈیو بھی آج کل ایک وائرل ہوئی ہے جس کی انہوں نے خود وضاحت بھی کی ہے کہ جس بندے نے آڈیو وائرل کی ہے وہ خود ایک افسر بن کے، اداروں کا افسر بن کے وہ بات کر رہا تھا، اور افسر کو ہی وہ اپنا دکھ بیان کر رہے تھے کہ کس کس طریقے سے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے یا کس طریقے سے جو بات ہوئی ہے۔ اب جب یہ سارا کچھ ہوا تو FIA تو کارروائی نہیں کر رہا تھا، FIA نے کارروائی نہیں کی۔ اب FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ان کی ٹیکس کا جو معاملہ ہے اس کو چھیڑ دیا ہے اور 15 مئی کا نوٹس جاری کر دیا ہے اینکر عمران ریاض خان کو۔ FBR آفس میں متعلقہ ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل کمشنر کی جانب سے عمران ریاض خان کو بھجوائے گئے نوٹس میں ان کی پراپرٹی، زرعی زمین سمیت دیگر ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ نوٹس میں ماڈل ٹاؤن کا جو پتہ ہے اس پر بھجوایا گیا ہے، لاہور کے پتے پر۔ نوٹس انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت بھجوایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو انکم ٹیکس جمع کروایا گیا ہے وہ آمدن سے مطابقت نہیں رکھتا۔ انکم ٹیکس کم جمع کروایا گیا ہے۔ سال 2020 میں 1,55,45,858 روپے آمدن ظاہر کی گئی۔ اثاثوں میں پلاٹ نمبر 76 ملت ٹریکٹر امپلائی سوسائٹی ظاہر کیا گیا جس کی قیمت 3,65,00,000 ہے اور 3 کنال کا بتایا گیا ہے، تاہم 2021 میں ظاہر کیا گیا پلاٹ نمبر 65 اور 66 یعنی 1 سال کے بعد اثاثہ جات میں 2 پلاٹ ظاہر کیے گئے اور دونوں کی قیمت 3,25,00,000 ظاہر کی گئی سال 2020 اور 21 کے اثاثہ جات میں۔ اب آپ دیکھیں یہ کیسے کہانی بناتے ہیں، 2-3 پلاٹ وہاں پر پورا ملک ہڑپ کر گئے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہے، اور اگر ایک صحافی نے ساری زندگی محنت کر کے، اور اب تو ان کا یوٹیوب چینل
چینل ہے اور وہ اتنا بہتر طریقے سے انکم ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود اب ان کو یہ بلایا گیا ہے۔ فیروز والا میں زرعی زمین 72 کنال کا کہا گیا ہے، جس کی قیمت 74 لاکھ ہے، اس کا بھی حساب پوچھا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے، وضاحت مانگی گئی ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کا جواب دیں۔ اور نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 2021 میں فریجن جو فورن انکم ہے 8,47,17,002 روپے ظاہر کی ہے، اور وہ پاکستانی قوانین کے مطابق ٹیکس دیا جاتا ہے، وہ آپ نے ٹیکس بھی نہیں دیا، اس پر بھی انہوں نے پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ یہ ہے موجودہ جمہوریت، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں، یہ آزادی صحافت ہے۔ دوسری طرف جو جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ ہے، مولانا شیرانی کا اور ان کے ساتھ باقی جو حافظ حسین احمد، یہ سارے لوگ، ان میں جو دو بڑے نام ہیں، مولانا گل نصیب خان اور مولانا شجاع الملک، ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان کی ملاقات جو سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اسد کیسر اور علی محمد خان کے ہمراہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سربراہی میں جو تحریک آزادی ہے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اور مولانا گل نصیب خان کا یہ کہنا ہے کہ مدرسوں کے بچے کہتے ہیں کہ کیا ہماری عمران خان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جو مدرسوں کے بچے فضل الرحمان سے ملنا چاہتے تھے، فضل الرحمان کے مدرسوں میں جاتے تھے، لیکن جب عمران خان نے نعرہ لگایا امریکہ کی غلامی نامنظور نامنظور، اور فضل الرحمان نے امریکہ کے ڈالر سے حکومت گرانے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور اس وقت مذہبی طبقے کا اتنا پریشر ہے کہ فضل الرحمان گھر سے باہر نہیں نکلتے، اور فضل الرحمان کے یہ دو بڑے لوگ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا پورا گروپ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج ان دو علماء کرام کے علاوہ بڑے جید علماء کرام نے اور مشائخ اعظام نے آج بنی گالہ میں عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے بھی عمران خان کو ہر طرح کی حمایت کا اعلان کیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ دیکھتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں مزید لوگ شامل ہوں گے اور یہ کارواں آگے بڑھے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔